باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آزادان مظلوم کربلا، وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے، بزرگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے اور خواتین نے مسلسل شعائر حسینی کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے اپنے 10 روز صرف کیے۔ آج میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ شکریہ وہ بی بی ادا کرے گی جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا۔ امام رضا نے اپنے صحابی ابن شبیب سے جملہ کہا، یبن شبیب ان کنتا باقین علی شیئن فبکی علی جدی الغریب۔ ابن شبیب تیرا جب بھی رونے کا دل چاہے تو پہلے میرے جد مظلوم حسین پہ گریہ کرنا۔ یہ علم، یہ جلوس، یہ زری، یہ ذوالجناح، یہ آپ کا مجلس میں آ کے بیٹھ جانا، یہ اس سوال کا جواب ہے جو ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ بابا میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ یہ آپ کا اجتماع نہیں ہے، آل محمد کا اجتماع ہے، یہ آل محمد کا جلوس ہے۔ رخصت آخر کے وقت عابد بیمار سے حسین نے یہی وصیت کی تھی کہ عابد بیمار جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا، شیعتی مہما شرب تم عذب مائن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو پہلے میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور سمعتم بغریب او قتیل فانتبونی، اور جب کسی پردیسی کے قتل کی خبر تمہارے کانوں تک آئے تو پہلے مجھ پر گریہ کرنا۔ حسین زینب کے ساتھ سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے۔ بیمار امام غش کے عالم میں تھا۔ شہزادی زینب سجاد کے قریب جا کے بیٹھ گئیں اور چہرے پر ہاتھ ملنا شروع کیا۔ بیمار نے غش سے آنکھیں کھولی، کہا اٹھو بیٹا، باپ کھڑا ہے۔ بس یہ سننا تھا، گھبرا کر کوہنیوں کو ٹیک کر اٹھنا چاہا، اتنی کمزوری تھی کہ پھر بستر پہ گر گئے۔ کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے اٹھائے۔ سجاد سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے اور آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، علیکن من السلام۔ اس آواز کا بپا ہونا تھا کہ سیدانیوں میں کوہرام بچا۔ اور ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب آئیں اور کہا بھیا جب آپ جا رہے ہیں تو ردنا الی حرم جدنا، ہمیں نانا کی زری تک پہنچا دے۔ کہا بہن زینب صبر کرو، ابھی تو بڑی مصیبتیں جھیلنا ہے، ابھی تو تمہیں راہ کوفہ اور شام میں سر بڑھنا جانا ہے۔ سب کو سلام کیا حسین نے، اور ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ آواز دی، ان بیبیوں کو بھی میرا سلام جن کے شوہر میری نصرت میں مارے گئے، ان بیبیوں کو میرا سلام جن کے شوہر میری نصرت میں کام آئے۔ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے بیبیوں کو جمع کیا اور کہا بیبیوں میں ایک ایک سے رخصت نہیں ہو سکتا، خواہش یہ ہے کہ قطار باندھ کے کھڑی ہو جاؤ کہ میں رخصت کرتا ہوا چلا جاؤں۔ بیویاں قطار باندھ کے کھڑی ہوئی، حسین سلام کرتے ہوئے چلے، پیچھے پیچھے حسین کو رخصت کرنے والا مجمع چلا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چلے، کچھ چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں چلی۔ خیمے کے در پر آئے،
دیکھا کہ ماں کی کنیز فضا اپنے سفید بالوں کو کھولے خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی ہے. کہا ماں کی کنیز فضا تجھے بھی حسین کا آخری سلام. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. اور اس کے بعد جانتے ہو ایک جملہ کہا فضا میں اب جا رہا ہوں, اب زندہ واپس نہیں آؤں گا. فضا میری چھوٹی بچی کا خیال رکھنا. راوی کہتا ہے کہ میں نے راہ کوفہ اور شام میں دیکھا کہ سکینہ فضا کی گود میں تھی. جب کوئی ظالم سکینہ کو تماشا مارنا چاہتا تھا تو فضا اسے گود میں چھپا کر اپنا رخسارہ بڑھا دیا کرتی. فضا کو خدا حافظ کیا. سنتے ہو نا, خیمے سے باہر نکلے, میدان میں آئے. حسین کے سوار ہونے کی شان یہ تھی, خدا تمہاری آوازوں کو قبول فرمائے, حسین کے گھوڑے پر سوار ہونے کی شان یہ تھی کہ ابو الفضل عباس رکاب تھاما کرتے تھے, علی اکبر اللہ جاتے فرس تھامتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے نگاہ کی مقتل پر, حسین کا دل بھر آیا, آواز دی اینا اینا علی الاکبر, اینا اینا علی الاکبر, اینا اینا قاسم ابن حسین. مقتل کے جملے اینا اینا ابو الفضل عباس. اداکاروں عباس کا نام آیا. راوی کہتا ہے کہ ساحل پر پڑے کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. آواز دی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. 2 مرتبہ کہا ہے, رونے میں شرم نہ کرنا, ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو لڑتے ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا. آئیو کو اللہ چند جملوں کی زحمت. حسین پشت زلجنہ پر بلند ہوئے. سنا ہے نا, زینب کو خدا حافظ کیا. زلجنہ کو ایل لگانی چاہیے. زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. میرے مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ زلجنہ کی گردن میں حسین نے باہیں ڈالی اور کہا زلجنہ اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا, عباس نے ساتھ چھوڑ دیا, قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور محمد چلے گئے. زلجنہ اب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ زلجنہ گردن ڈالے کھڑا ہے. اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے زلجنہ زلجنہ میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. حسین کی نگاہ پڑی بچی پر, گھوڑے سے زمین پر آئے, بچی کو گود میں لیا, پیار کیا اور کہا بیٹی مجھے جانے دو. کہا نہیں بابا, اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا دعینی سکینہ لعلی آتی کے بن ماں. بیٹی والے سننا, کہا سکینہ مجھے چھوڑو, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں. بچی روک کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا, نہ جاؤ بابا, بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے اور تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے. رونے والوں بیویوں چھوٹی بچیوں نے گھبرا کے پوچھنے لگی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماشے لگائے جاتے ہیں, اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں, وہ یتیم ہو جاتی ہے. تو گھبرا کے کہا بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سو جاؤں. اجرکم اللہ. سکینہ کو دلاسا دیا اور اب میدان میں آئے. سنتے ہو نا, رجف پڑھا, یہ کہہ کے تلوار کھینچی, اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. مقتل کے جملے حسین جی کہہ رہے تھے, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا. رونے والوں لڑتے لڑتے حسین ساحل کے قریب آئے.
عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے اور کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی؟ یہ وہ ہنگام تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئیں، ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین واپس آ جا۔ عزادارو اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، انا للہ کہہ کر سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی، ایک طرف سے تیر آئے، دوسری طرف سے پتھر آئے، تیسری طرف سے نیزے آئے، چوتھی طرف سے تلواریں آئی۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ حسین نے زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں ہے، کہا زلجنہ دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہی مجھے زمین پر اتار دے۔ حسین زمین پر آئے، امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ سلام ہو ہمارا جب اس جسم پر کہ جب وہ نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق تھا۔ حسین زمین پر آئے، وہ بہن جو خیمے کا پردہ اٹھائے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ پکار کے کہا ام کلثوم میرا بھائی نظر نہیں آتا، بچوں کا خیال رکھنا، میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ بی بی میدان میں آئی، نیزہ برداروں کو ہٹایا، تلوار والوں کو ہٹایا کہ ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی کو راستہ دو، ہٹ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی کو راستہ دو۔ آئی حسین کے پاس، حسین سجدے کے عالم میں تھے۔ سنو گے جملہ، حسین جب خیمے سے نکلے تھے تو سر پر رسول کا امامہ تھا، جسم پر رسول کی عبا تھی، بغل میں ذوالفقار حمال کیے ہوئے، اور اب جو بی بی نے حسین کو دیکھا تو پتھروں میں حسین کا جسم چھپا ہوا تھا۔ غور سے دیکھا بی بی نے اپنے بھائی کو اور ایک جملہ کہا انت اخی، کیا تو ہے میرا بھائی؟ سارے مرثیہ قربان جائیں بی بی زینب کے اس جملے کے اوپر، سارے مرثیہ قربان جائیں۔ رونا نہ آئے تو سر جھکا لیا کرو، شرم نہ کرو، سر جھکا لو۔ آخر جملے، ایک مرتبہ حسین نے گوشہ ششم سے آواز دی، گوشہ ششم سے اشارہ کیا بہن ابھی میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس جاؤ۔ رونے والے حسین کے حکم پر زینب پلٹی خیمے کی طرف۔ مقتل کہتا ہے کہ ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ سیاہ آندھی چلی، زمین کو زلزلہ آیا اور کسی نے آواز دی قتل الحسین بکربلا، حسین قتل ہوئے۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، مومنات کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین شہید ہو گئے۔ سنو گے، ایک مرتبہ پسر سعد ملعون نے حکم دیا کہ سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرے۔ سمجھتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ مقتل کہتا ہے کہ ہر کا قبیلہ آگے آیا کہ ہر جیسا بھی صحیح ہمارا امیر تھا، ہم اس کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ حسین کے رونے والوں ہر کا لاشا اٹھ گیا، پھر حبیب کے قریب آنے آئے کہ حبیب کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہ حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ حبیب کا لاشا اٹھ گیا، مسلم ابن اوسط اسدی کا لاشا اٹھا۔ حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے۔ جب بنی ہاشم بچی تو کچھ لوگ آئے، عباس کا لاشا لے گئے، پھر کچھ بنی امیہ کے لوگ آئے، اکبر کا لاشا لے گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں اکیلے حسین کا لاشا پڑا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی اپنے بالوں کو بکھیر کر منہ پر تماچا مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی نانا صلی علیہ ملک السماء، تیری نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی اور یہ تیرے حسین کا جنازہ۔ ایسے میں خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، رونے میں شرم نہ کرنا۔ ایسے میں کربلا کے بن میں سورج ڈوب گیا، غریبوں کی شام آ گئی،
بہتے ہوئے رخسار کی شام، تماچا کھائی ہوئی بچی کی شام، جلتے ہوئے کرتے کی شام. بیٹیوں والے بھی میری آواز سن رہے ہوں گے. جلتے ہوئے کرتے کی شام، تماچا کھائی ہوئی سکینہ کی شام، عورت زدہ قافلے کی شام، اس بچے کی شان جو کربلا کی زمین میں دفن ہو گیا. شام غریبہ میں اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا. دیکھا باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے. کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن. کہا ام کلثوم تم سکینہ کو دائیں طرف دیکھتی ہوئی جاؤ، میں بچی کو بائیں طرف دیکھتی ہوئی جاتی ہوں، اس لیے کہ بھائی رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا. دونوں بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں حسین کا داداروں سے، مجھے بتاؤ کہ بچی ہے کہاں؟ جب تماچے کھا چکی، جب کرسے کے دامن میں آگ لگ گئی، جب گوشوارہ نوچا جا چکا تو بچی کو نیند آنے لگی. چھوٹے بچوں کو نیند آتی ہے نا، بچی کو نیند آنے لگی. تم جانتے ہو کہ بچی اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے. آئی میدان میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کچنے ہوئے لاشیں پڑے تھے، بے سر کے لاشیں تھے. آ کے کہتی ہے اینا ابھی، اینا ابھی، میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو رک کے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو، میں کیسے تمہارے لاشیں بتاؤں؟ حسین کا بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی میرے پاس آ جا. خدا آپ کے وعدوں کو سلامت رکھے. آخری جملے کہتے ہیں کہ بچی سینے پر سو گئی، لیکن مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں بزرگ بچے، حسین کے سینے میں تو اتنے تیر فیبس تھے کہ بچی سینے پر نہ سو سکی. پہلو میں کہیں جگہ ملی اور بچی سو گئی. شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچی کی آنکھ کھل گئی. بڑھ کر کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار. کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. بچی رونے لگی. کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے تھے. اب عزادار شمر نے ڈانٹا. کہا سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس. بچی رونے لگی، کہنے لگی شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے. شمر گھبرا گیا. کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے سے ڈالوں گی. میری دوسری تمنا یہ ہے، آخری جملہ، کہ میرا بابا کا لاشا اڑیا پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی اے قافلے والے مات الغریب، ایک غریب مر گیا، آ کر اس کی نماز